अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज ऐसे टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ जिस पे मैं पहले मेरा इरादा था कि इस पे कोई बात ना की जाए, लेकिन मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। मैं बात करना चाह रहा हूँ मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की जो हादसाती मौत हुई है, ख़ुदकुशी कह लें, हादसाती मौत कह लें, कुछ भी कह लीजिए, उस पे बात करूँगा। 2-3 पहलू हैं उसके। एक तो ये है कि जिस तरह से इस मौत को लेकर सोशल मीडिया पे उधम मचाया गया और मौलाना तारिक जमील साहब को सिर्फ़ उनके सियासी या नज़रियाती इख्तिलाफ़ की वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। इस पर थोड़ी-सी मैं बात करना चाहूँगा। फिर मौलाना ने कुछ ख्वाब वगैरह भी बताए कि इस तरह से मुख्तलिफ जानने वालों को, उनके चाहने वालों को ख्वाब आए हैं, उसको लेकर भी ख़ासी ज़्यादा तनकीद हो रही है। और फिर तीसरा पहलू ये है कि मौलाना साहब ने ये बात भी कही है कि शायद किसी ने ये बात उड़ा दी कि मेरे बेटे ने खुदकुशी की है, तो ऐसी बात नहीं है, तो ये तो हादसा है। तो इन तीनों पहलुओं पे मैं बात करूँगा कि मौलाना की इस बात से मैं क्यों नहीं इत्तेफाक करता हूँ कि ये किसी ने बात उड़ा दी कि उनके बेटे ने जो है वो खुदकुशी कर ली है और उनको इस पर मज़ीद बात नहीं होनी चाहिए। इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले जी, संडे वाले दिन जब टीवी चैनल्स पे मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफ़ात के हवाले से, मौत के हवाले से ख़बरें आना शुरू हो गई, तो सोशल मीडिया पे एक दंगल देखने वाला था और हर तरह की उस पे घटिया और दिल दुखाने वाली, तकलीफ़ देने वाली बात की गई कि मौलाना तारिक जमील का बेटा, देखें वो इस तरह के नज़रियात थे और लेकिन आप देखिए कि उनका बेटा मर गया और उसने ख़ुदकुशी की है। और देखिए वो तो कहते हैं ख़ुदकुशी दीन से दूरी का नतीजा है, दीन से कोई आदमी दूर हो, हराम खाए तो फिर ख़ुदकुशी की जाती है, तो मौलाना ने के तो अपने बेटे ने ख़ुदकुशी कर ली। इस तरह की बेशुमार तकलीफ़ देने वाली बातें की और मैं हैरान रह गया कि हमारी सोसाइटी कितने डिक्लाइन का, कितनी डिटोरिटेशन का शिकार है कि एक जवान मौत हो गई है, जवां साल बेटा उनका चला गया, जो वालिदैन को उधेड़ के रख देता है। औलाद को कोई गम हो, वो निढाल कर देता है। और कहा जाता है कि अगर किसी की जवां साल औलाद की डेथ हो जाए तो उसके बाद वालिदैन के पल्ले कुछ नहीं रहता। वो शिकस्त खोरदा हो जाते हैं और वो ज़हनी, जिस्मानी तौर पर हर तरह से टूट जाते हैं और बिल्कुल उनका कोई हाल नहीं रह जाता। वो बस सांस ले रहे होते, जी भी नहीं रहे होते। इतनी बड़ी तकलीफ़ होती है, इतना बड़ा सदमा होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने एक दफ़ा भी ये फ़ील नहीं किया कि कुछ भी हुआ है, हादसाती मौत है, ख़ुदकुशी है, तो इसको इस तरह से ना क्रिटिसाइज़ किया जाए। इस तरह से जो तानो तशनी के निश्तर हैं ना बरसाए जाएँ और इस तरह से मौलाना तारिक जमील को कटहरे में ना खड़ा किया जाए। देखिए इस्लाम तो इस बात का दर्स देता है, एंडोर्स करता है, तायीद करता है कि भाई अगर आप खुद भी कोई बुराई कर रहे हैं और ख़ुद भी कोई बदी कर रहे हैं, तो आप फिर भी नेकी का हुक्म दें, नेकी के बारे में बताएं लोगों को कि अच्छा करें। और फिर अमूमी तौर पर मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूँ, उसमें तो हमने हमेशा यही देखा है कि भाई अगर कोई किसी आदमी की डेथ हो गई है, तो उसके बारे में अच्छी बातें की जाती हैं। अब इसी तरह से अगर उनकी डेथ हो गई किसी भी वजह से, तो हमें चाहिए कि उनके बारे में अच्छी बात करें, बजाय कि उनके वालिद को, मौलाना तारिक जमील को, सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि वो इमरान खान की सपोर्ट करते हैं या वो दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं या वो इस्लामी स्कॉलर हैं, तबलीग के साथ वाबस्ता हैं, सिर्फ़ इस बुनियाद पर हम उनको तनकीद का निशाना बनाएं कि हमारे सियासी या मजहबी नज़रियात उनसे नहीं मिलते या उन्होंने माजी में जो बातें कही हैं तो वो उसके बरक्स हुआ है उनके घर में, तो ये हो जाता है। ये ज़िंदगी इसी तरह के हादसात का नाम है और अल्लाह पाक को पता नहीं कब किस वक्त कौन सी बात पसंद आ जाए, कौन सी बात नापसंद आए और पता नहीं कब क्या हो जाए। तो बिल्कुल उलमा को भी सोच के बोलना चाहिए, उलमा को भी मतलब जायज़ बात करनी चाहिए। जो उलमाए हक़ जिनको कहा जाता है, वो हमेशा हक़ की बात करते हैं, सच बात करते हैं, वो लिगी लिपटी बग़ैर बात करते हैं, वो किसी भी सियासी नज़रियाती वाबस्तगी से बालातर होके बात करते हैं। मैंने मौलाना साहब से बड़े
اس اعتبار سے اختلافات ہیں، میں ان کی بہت ساری اور کیا زیادہ ساری باتوں سے ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں، اور مجھے اختلافات رہے ہیں، میں نے کبھی بھی ان کی باتوں کو انڈورس نہیں کیا، سیریس نہیں لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں جب وہ سیاسی نظریات کا پرچار کرتے ہیں یا کسی ایک خاص لیڈر کو، خاص طور پر عمران خان کو اس ملک کا، اس امت کا بہت بڑا لیڈر بنا کے پیش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے تو وہ بہرحال ان کو نہیں کرنا چاہیے میرا ان سے، لیکن ان کے جوان سال بیٹے کی موت پر اس طرح کا مطلب تبرہ بھیجنا یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے خوابوں کی بات کی کہ ایک تو عاصم جمیل نے مجھے خواب بتایا اور کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو اس کو لے کے بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے ہفتے کی صبح میں اور میری بیگم بیٹھے تھے تو اس نے عاصم جمیل نے مجھے خواب سنایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اللہ سے بڑی محبت کرتا تھا، اللہ کا عاشق تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ میری موت جلد ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، غم زدہ نہیں ہونا، میں اپنے محبوب سے ملوں گا، اللہ سے ملوں گا، مجھے اللہ سے ملنے کا موقع ملے گا۔ تو اس خواب کو بھی لے کر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جب ہمارے ہاں تو یہی دیکھا گیا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی نیکیاں یاد کی جاتی ہیں، اس کی عیسائیاں یاد کی جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح سے مولانا نے خواب سنایا کہ کوئی مولانا ہے پشاور کے، ان کو خواب آیا، وہ غریب آدمی ہے، میں ان سے ایک آدھ دفعہ ملا ہوں، ان کو خواب آیا اور انہوں نے کہا، وہ مولانا پشاور والے کہتے ہیں کہ میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر، اس پہ کیڑے نکالے جا رہے ہیں، میم میخیں نکالی جا رہی ہیں کہ 1,00,000 مرتبہ تو درود پڑھا ہی نہیں جا رہا، اس کو سیکنڈ سے منٹوں سے ضرب دیا جا رہا ہے۔ تو بھائی اگر کسی نے یہ دعویٰ کر دی ہے تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے، یہ مجھے کیا تکلیف، یہ مولانا کا میرا خیال ہے ذاتی فعل ہے، اس کو کسی اور دن کے لیے ادھار کر لیجئے، اس کو رکھ لیجئے، سائڈ پہ رکھ لیجئے، 2 4 5 مہینے بعد اس کو ڈسکشن میں لے آئیے، زیر بحث لے آئیے۔ ابھی جو وہ اتنے بڑے صدمے سے، اتنی بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ جو مشکل وقت ہے، ان پہ نازک ترین وقت ہے، یہ کسی نہ کسی طرح سے گزار دے۔ تو اگر وہ، اور عمومی طور پر ہم نے ویسے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جاننے والے ارد گرد کے لوگوں کو خواب آتے ہیں، اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح کا مولانا نے بتایا کہ میں ان مولانا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، اور انہوں نے کہا کہ جی بخشش ہو گئی عاصم جمیل کی، چونکہ وہ ایک فاتر العقل ایک لڑکا ہے، پاگل لڑکا ہے جس کا پوٹی پیشاب بھی نکلتا ہے، اور وہ ویسے ہی، اور عاصم جمیل اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کو بڑی مہنگی سے مہنگی گاڑی میں بٹھا لیتا تھا، اور اس طرح کا، اور اس کی وجہ سے وہ جو پشاور کے مولانا ہے انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بخش دیا ہے، اور مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، تو اس پر بھی بہت خام خواہ کا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ اور انتہائی ہماری سوسائٹی کا منفی زوال پذیر پہلو ہے کہ ہم کسی کی موت کو، اور جواں سال موت کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر مولانا نے کہا کہ میرے بیٹے کو شہید کہا جائے، چونکہ وہ شہید ہے اور اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے، اور پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ کس نے اڑا دی ہے، کہ اس نے خودکشی کی ہے، حالانکہ اس نے خودکشی نہیں کی۔ تو مولانا صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے۔ جو مولانا صاحب کے اپنے بیٹے یوسف جمیل صاحب، انہوں نے بلکہ اسی دن اسی رات آ کے جب یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ان کے بیٹے نے خودکشی کی ہے یا نامعلوم افراد نے ان کو قتل کر دیا، تو اس وقت بھی یوسف جمیل صاحب، مولانا یوسف جمیل آئے، انہوں نے بتایا کہ میرا بھائی ڈپریشن کا مریض ہے، اور اس نے گارڈ سے پسٹل لے کر اپنے آپ کو شوٹ کر لیا۔ 6 مہینوں سے وہ کہہ رہے تھے، پچھلے 6 مہینوں سے ان کو الیکٹرک شاکس بھی لگائے جا رہے تھے، چونکہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اور شدید ترین ڈپریشن ان کو ہو گیا ہوا تھا، تو وہ ایک طرح سے آخری سٹیج پر تھے۔ تو یہ دعویٰ مولانا یوسف جمیل یعنی مولانا طارق جمیل صاحب کے اپنے بیٹے نے کیے، کسی اور نے نہیں کیا۔ پھر لیکن دوسری طرف جو مولانا طارق جمیل کے بھائی ہیں طاہر جمیل اور طاہر کمال بھی ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جب عاصم جمیل کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ جم میں تھا، اور ان کے بیٹے عارفین ہیں ان کے ساتھ تھا، یعنی اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ جم، جو کہ ان کی حویلی میں جم بنا ہوا، خاصا بڑا، لوگ دوست جو انہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں خاصا بڑا ہے جم۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس نے جو پسٹل تھا وہ پسٹل لے کے ویسے ہی جیسے ٹریگر وغیرہ دباتے ہیں تو وہ بار بار دبا رہا تھا، تو ان کے چچا کہتے ہیں کہ میرے بیٹے عارفین نے منع بھی کیا کہ یہ نہ کرو، اور
یہ ٹریگر نہ دباؤ، سم ٹائمز اس میں گولی وولی ہوتی ہے تو تمہیں لگ جائے گی، اور لیکن وہ مسلسل کر رہا تھا. تو اس نے بلکہ اس وقت بھی کہا کہ اگر ایسا ہو گیا میں مر گیا تو یہ تو اچھا ہو جائے گا، مجھے اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے گی، تو میں اللہ سے مل لوں گا. تو یہ تو آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے وہ ٹریگر دبا رہا تھا اور ایک دم سے اس نے دبایا تو گولی لگی، گولی نکلی، پسٹل سے گولی نکلی، کہیں نہ کہیں ایک گولی موجود تھی جو ان کے سینے میں لگی، اور وہ اسی وقت وہیں پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ جو دعویٰ ہے خودکشی کا وہ ان کے بیٹے نے بتایا، مولانا جو یوسف جمیل ہے ان کے بیٹے نے بتایا. اور پھر جو ڈی ایس پی کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے خودکشی کی. انہوں نے کہا تھا CCTV فوٹیج دیکھی ہے، لیکن ان کے جو مولانا طارق جمیل کے بھائی ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں غلطی سے ان کو گولی لگی ہے، اور وہ جیسے ٹریگر دبا رہے ہوتے ہیں تو وہ گولی لگ گئی ہے غلطی سے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دانستہ خودکشی کی. بہرحال انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے اور وہ شروع سے اور بچپن سے ہی میڈیسن کھا رہے تھے. تو یہ جو مولانا کی بات ہے وہ درست نہیں ہے. بہرحال مولانا نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو شہید کہا جائے اور یہ ایسی افواہوں پر کان نہ دھرا جائے. تو میں نے کہا یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تو ہمیں ان کے غم کا، ان کے دکھ کا احترام کرنا چاہیے، اور جذبات کا بھی، اس سینس میں کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو قبول کر لیں. ہمارا جائے گا کچھ نہیں، ان کی دل کی ڈھارس بن جائے گی، ان کی کوئی تسلی ہو جائے گی. تو ہم بینگ مسلمان ہمیں لوگوں کی اچھائیوں پر جانا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی نیکیاں وابستہ ہو رہی ہیں، کوئی اچھائیاں وابستہ ہو رہی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کوئی کسی کا کچھ نہیں جائے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت شکریہ، یہ ویڈیو دیکھنے کا بھی بہت شکریہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.